کہ رب کریم جس طرح سے تو ہمیں اس ماہ مبارک کے اتنے قریب لایا کہ چند ہی دنوں کا فاصلہ ہے اس ماہ مبارک کے آنے میں، رب کریم اسی طرح مزید تو ہمیں اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں تو رمضان تک بھی پہنچا دے، اور یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچانے کے بعد اس مہینے میں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس عمل صالح کی توفیق عطا کرنے کے بعد یا اللہ یہ جو تیرا مہینہ جو تیری طرف سے مہمان آ رہا ہے، اس میں جو ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کریں گے یا اللہ تو انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ چند ہی دنوں کے بعد ایک عظیم مہینے کی آمد ہے، چند ہی دنوں کے بعد۔ ذرا ہمارے معاشرے میں ہم نے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی معزز مہمان آ رہا ہوتا ہے ہمارے گھر، تو ہم کس طرح سے اس کی تیاری کرتے، کس طرح سے اس کی مہمان نوازی کرتے، گھر کو اچھی طرح سے صاف کرتے، طرح طرح کے کھانے تیار کرتے ہیں، خود بھی زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی زیب و زینت اختیار کریں۔ وہ تو ہمارے مہمان ہیں، یہ وہ مہمان آ رہا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے۔ ہاں اس کے لیے بھی ہم نے ظاہری تیاریاں یقیناً کر لی ہوں گی، گھروں کو صاف کرنا، مسجدوں کو صاف کرنا، بلڈنگوں کو صاف کرنا، رمضان کا راشن پیکج، یہ ساری تیاریاں ہم نے کر لی۔ کیا ہم اس مہینے سے کیف نستفید من رمضان، ہم اس مہینے سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ظاہری تیاریوں سے؟ نہیں، اس مہینے سے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے چند امور، ان کی طرف ہمیں رمضان آنے سے پہلے ہی توجہ دینی ہوگی۔ یہ رمضان ایسا مہینہ نہیں کہ ہماری زندگی جس روٹین میں چل رہی اسی روٹین میں چل چل کر یہ مہینہ آیا اور اسی روٹین میں چل چل کر یہ مہینہ چلا گیا۔ اس رمضان کے لیے ہمیں پہلے سے کچھ پریپریشن کرنی پڑے گی۔ وہ کیا؟ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جب تک آنے والے مہمان کی عظمت کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کتنا بڑا مہمان ہے، آپ اس کی قدر ہی نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو مہمان آ رہا ہے اس کی قدر و منزلت، اس کی عظمت آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دلوں میں پیوست ہونی چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے، سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور اس مہینے کی فضیلت ہے، کتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں 5 راتیں بتائی ہیں اس مہینے میں، جو اس مہینے کے آخری عشرے میں آتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں جو بندہ عبادت کر کے ایک رات مقصود ہوتی ہے، اگر کوئی شخص وہ پا لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اور کیا فضیلت ہو اس مہینے کی۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں
کہ یہ مہینہ جب اپنے ساتھ یہ جب مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ ایسی عبادات لا رہا ہوتا ہے جو اس مہینے کی زینت ہے. اس مہینے کی سب سے بڑی خوبصورت زینت جو ہے وہ روزہ ہے. یہ مہینہ روزہ لا رہا ہے، روزہ اپنے اندر. یہ مہینہ قیام اللیل لا رہا ہے، تراویح لا رہا ہے، با جماعت مسجدوں کی رونق. یہ مہینہ یہ لا رہا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اس مہینے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہوں. یہ مہینہ تو یہ ہے، اس کی یہ چند عبادات جو اس کی زینت ہے. سلف صالحین تو کہا کرتے تھے کہ انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، کہ یہ مہینہ جو ہے وہ اپنے اندر صرف قرآن کریم کی تلاوت لا رہا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے اس مہینے میں، اور اطعام الطعام صدقہ خیرات کرنا چاہیے. یہ مہینہ تو اس قدر فضیلت والا ہے. جب تک ہمیں آنے والے مہمان کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا ہم اس مہینے کو ایسے ہی پالیں گے. یہ مہینہ ایسے ہی ہماری زندگی سے رخصت ہو جائے گا جیسے بقیہ مہینے ہماری زندگی سے رخصت ہو رہے ہیں. اگر یہ مہینہ کسی نے پا لیا اور اس میں اگر عمل صالح کر لی اس نے، تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن ایسا شخص راہ جہاد میں شہید، راہ فی سبیل اللہ میں شہید ہونے والے سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا. کہ ایک شخص جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اس سے بھی پہلے جنت میں داخل کیا جائے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دور دراز سے دو شخص آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک جو تھا نا وہ عبادات میں بڑا محنتی تھا، بڑا محنتی تھا عبادات. دوسرا اس کی نسبت اتنا محنتی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس قدر محنتی کہ اسے اللہ نے جہاد کا موقع دیا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو گئے. دوسرا شخص اس کو اللہ نے اس کے 1 سال تک زندہ رکھا، پھر 1 سال کے بعد وہ شخص بھی فوت ہو گیا. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں، اندر سے فرشتہ آتا ہے اور سب سے پہلے جنت میں داخلے کے لیے اس شخص کو کہتا ہے جو پہلے والے شخص کے 1 سال کے بعد تک زندہ رہا اور پھر فوت ہوا. اور پھر اس کے بعد اس شخص کو جنت میں داخلے کا کہتا ہے جو اتنا محنتی تھا عبادات میں، یہاں تک کہ راہ جہاد میں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے وہ شہید ہو گئے. اور پھر وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے کہ آپ چلے جائیں، آپ کا ابھی وقت نہیں آیا. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے صبح یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا، صحابہ کرام بھی حیرت کرنے لگے. جب یہ خواب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، تمہیں تعجب آخر کس بات پر ہو رہی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلا شخص اتنا محنتی عبادات میں، یہاں تک کہ ثم استشہد، وہ شہید بھی کر دیا گیا، لیکن یہ دوسرا اس سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، کیا یہ دوسرا شخص اس پہلے شخص سے 1 سال کے بعد تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے فرمایا ضرور، ہاں وہ تو زندہ رہا. فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا، کیا اس نے رمضان کا مہینہ پایا؟ کیا اس نے روزے نہیں رکھے اس رمضان کے مہینے میں؟ کیا اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑھی. فرمایا یہی وجہ ہے کہ اس شخص کے اور اس شخص کے درجے میں
زمین اور آسمان کی مسافت سے بھی زیادہ فاصلہ کر دیا گیا، صرف ایک رمضان کے زیادہ آنے کی وجہ سے زندگی میں۔ بس شرط یہ ہے کہ کوئی شخص اس مہینے کی قدر و منزلت پہچانے اور اس مہینے کو اس کا حق دے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی عظمت کو اپنے ذہنوں میں پیوست کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ یہ مہینہ اپنے اندر کافی عبادات لا رہا ہے۔ اس مہینے میں ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، اس مہینے میں ہم تراویح کا اہتمام بھی کریں گے، اس مہینے میں ہم روزے بھی رکھیں گے، اس مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، اس مہینے میں ہم صدقہ و خیرات بھی کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، دین کا لب لباب جو ہے، دین کا نچوڑ جو ہے، وہ اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کریں اس کے دین کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ اخلاص، یہ دین کا لب لباب و نچوڑ ہے۔ ہاں، جو شخص اس اخلاص کو چھوڑ کر اور اگر اس کی نیت میں دنیاوی نمود و نمائش یا ریاکاری آ گئی تو ٹھیک ہے، قرآن اس کے بارے میں بھی کہتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، ہم اسے پورا پورا دیں گے، اور وہ اس میں کچھ بھی کمی نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پھر آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اخلاص ہمارے سلف میں کس قدر تھا۔ چند دن قبل ایک امام کا ایک کال آیا میرے پاس کہ اس امام کی راتیں کیسی تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ 30 سے 25 سے 30 سال تک وہ اپنے گھر میں راتوں کو عبادات کرتے رہے، لیکن ان کے پڑوسیوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ راتوں میں کون سی عبادات کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آج ہمارے اخلاص کا کیا حال ہے کہ چھوٹی سی عبادت کر لی تو اس کو سوشل میڈیا کی زیب و زینت بنانے نکل جاتے، چھوٹا سا صدقہ خیرات کر لیا، سوشل میڈیا کی زینت۔ رمضان المبارک میں کسی حافظ صاحب کی آواز اچھی ہو گئی، سوشل میڈیا کی زینت۔ اس سے میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، یقیناً یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ریاکاری جو ہے وہ دل میں یا دماغ میں دستک ضرور دیتی ہے۔ کوشش کی جائے ان چیزوں سے بچا جائے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو رمضان آنے سے قبل ہمیں کام کرنے ہیں کہ جن کے سبب ہم اس رمضان سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہے اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک بند کمرہ، اس میں ایک چوہا مرا ہوا ہے۔ اب جب تک وہ چوہا مرا ہوا اس میں پڑا ہوا ہے نا، آپ اس بند کمرے میں جتنی بھی خوشبوئیں چھڑک لیں، وہ خوشبو وقتی طور پر رہے گی، لیکن پھر وہ چوہا مرے ہوئے کی بدبو جو ہے وہ اس پر غالب آ جائے گی۔ جب تک آپ اس مرے ہوئے چوہے کو اس کمرے سے نکال نہیں دیتے اور اس کمرے کو صاف نہیں کر لیتے اور پھر اس میں خوشبوئیں چھڑکیں، پھر دیکھیں خوشبو رہتی۔ یہی مثال ہمارے دل کی ہے۔ یہ رمضان اپنے اندر اخلاص لا رہا ہے، رمضان اپنے اندر تراویح جیسی عمدہ عبادات لا رہا ہے، روزے جیسی بڑی عبادات لا رہا ہے، صدقہ و خیرات جیسی بڑی عبادات لا رہا ہے۔ تو اگر اس رمضان میں داخل ہوتے ہوئے ہمارے دلوں میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، کسی کے لیے کوئی پروپیگنڈا ہو کہ میں اس کو کوئی نقصان پہنچاؤں، تو یاد رکھیں اس دل کے ساتھ
پھر وہ اچھائیاں اس میں جمع نہیں ہو سکتی. پھر ایسے ہی وہ اشخاص ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں کئی رمضان آئے, کئی رمضان چلے گئے, لیکن وہ رمضان ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا, الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب, کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے, ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہوا تو صلح الجسد کلہ, وہ پورا جسم درست ہو. اگر وہ خراب ہو گیا پورا جسم خراب. اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب, وہ دل ہے. تو رمضان کے آنے سے قبل ایک کام ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو رمضان کے آنے سے پہلے صاف کر لیں. کس سے؟ حسد سے, بغض سے, کینے سے, عداوت سے, دشمنی سے, ان تمام چیزوں سے جو اخلاق رذیلہ شمار ہوتے ہیں. چوتھا کام ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں آپ کے ساتھ. ایک مکینک ہے نا, ایک مکینک, اس کو بائک کے یا گاڑی کے پرزوں کی کچھ بھی نالج نہیں ہے, کچھ بھی معلومات نہیں ہے. اور اگر وہ مکینک بن جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا وہ صحیح طور پر مکینک بن پائے گا؟ نہیں, وہ یقیناً گاڑی کو خراب ہی کر دے گا. یہ ماہ مبارک جو ہے اپنے اندر کئی ایک مسائل لا رہا ہے, روزوں کے مسائل, تراویح کے مسائل, صدقہ و خیرات کے مسائل. تو اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم سمجھ لیں. کتابچے موجود ہیں, رسائل موجود ہیں, ان میں مسائل لکھے ہوئے ہیں. عورتوں کے روزوں کے متعلق کیا مسائل ہیں, مردوں کے کیا مسائل ہیں, ان مسائل سے پہلے ہی آ گئی ہونی چاہیے تاکہ ہم اس آنے والے مہینے سے اچھے طور پر فائدہ اٹھا سکیں. اور ایک چیز جو ہمیں اس مہینے کے لیے پہلے سے معمول بنانا ہے وہ ہے دعاؤں کو معمول بنانا. یہ تو ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو پوری زندگی میں کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ, کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا. تو دعا کرنے کی عادت پہلے سے ہی بنائیں. جب پہلے سے ہی عادت ہوگی تو اس ماہ مبارک میں ہم اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کر سکتے ہیں. اور اس ماہ مبارک میں جو جہنم سے آزادی کا بھی مہینہ ہے, ہم اپنے آپ کو گر گرا کر اللہ کے سامنے دعائیں کر کر کے اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی دلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ چند ایسی چیزیں ہیں اس ماہ مبارک میں جو آپ کی عبادات کے لیے دیمک. خدارا ان چیزوں سے پرہیز کیجئے اس مہینے میں خصوصاً. وہ دیمک کیا ہے؟ ٹی وی, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا. ان پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے کو خاص ٹارگٹ بنا کر سحری ٹرانسمیشن اور افطاری ٹرانسمیشن کے نام پر ایسی بےہودگیاں نشر کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے روزے فاسد ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. لوگوں کی عبادات جا رہی ہوتی ہیں, تراویح کی نماز, عشاء کی نماز با جماعت جا رہی ہوتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو فکر نہیں ہوتی. خدارا ان چیزوں سے اس مہینے میں پرہیز کیجیے. اور ایک چیز جو ہے ہم میں جو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ہی ہم وہ شروع کرتے ہیں, وہ ہے رمضان المبارک جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد جب عید آتی ہے اس کے لیے شاپنگ کرنا.
کوشش کریں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی ان کو نمٹا لیں، تاکہ رمضان المبارک میں آپ خالی ذہن ہو کر صرف اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خاص کر سکیں۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ دیکھیں، یہ رمضان آئے گا ہماری زندگی میں، یہ رمضان آ کر جس طرح سے دیگر مہینے جا رہے ہیں یہ رمضان بھی چلا جائے، لیکن ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا اس رمضان نے مجھ میں کوئی تبدیلی لائی؟ اگر کوئی تبدیلی آئی تو سمجھے اس رمضان سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا، لیکن اگر اس رمضان کی آپ کی زندگی میں آنے کے بعد آپ کی زندگی ویسی کی ویسی رہی تو اس رمضان المبارک نے مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ پھر کیوں؟ صرف رمضان عبادت کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے صرف رمضان کا مہینہ خاص نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تجھے اللہ کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک تجھے یقین نہ آ جائے، جب تک تجھے موت نہ آ جائے۔ صرف رمضان المبارک میں عبادات کو خاص کر لینا یہ معاملہ صحیح نہیں، بلکہ عبادات تو پورے 12 مہینے ہمیں کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ایک بات ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اکثر رمضان المبارک میں روزے کے متعلق اور نمازوں کے متعلق ہمارا ایک عذر بن جاتا ہے، خاص طور پر 2 نمازیں، فجر کی نماز اور 3 نمازیں، فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، کہ بھائی ہمیں کام پر جانا ہوتا ہے، کام پہ دھوپ محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے، لہذا ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں کام پر جانا ہوتا ہے، لہذا ہم رات کو پوری رات اسی طرح جاگیں گے جس طرح لوگ جاگیں گے، لیکن سحری میں سو جائیں گے اور فجر کی نماز میں ہم نہیں آ سکتے۔ یہ عذر آپ کے پاس عذر ہے، یہ عذر میرے پاس عذر ہے، یہ عذر ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کہ یا اللہ میں نے اس مہینے کی ان نمازوں کو باجماعت اس لیے چھوڑا کہ مجھے کام پہ جانا تھا، اس وجہ سے چھوڑا کہ مجھے فلاں کام تھا، میں نے روزوں کو اس وجہ سے چھوڑا کہ مجھے فلاں جگہ پہ کمانے جانا تھا، مجھے تیز دھوپ میں مزدوری کرنے جانا تھا۔ یہ عذر اللہ کے سامنے ہم پیش نہیں کر سکتے۔ اور پھر مغرب عشاء میں کیا ہوتا ہے کہ کام سے تھک کر آئے، اب دوبارہ افطاری کر کے پھر نماز کے لیے جانا، یہ تھوڑا طبیعت پر مشقت ہو جاتا ہے، طبیعت پر یہ گرا گزرتا ہے۔ پھر مغرب پڑھ کے آنا، پھر عشاء کے لیے جانا، یہ طبیعت پر گرا گزرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ 1 مہینہ ہی تھکاوٹ کا آتا ہے، اگر اس میں بھی ہم اپنے آپ کو نہ تھکائیں اور اس مہینے بھی ہم اپنی راحت اور آرام ڈھونڈیں تو پھر اس مہینے کا ہم حق کیسے ادا کر سکیں گے؟
تو خدارہ ان باتوں کی طرف، اس بات کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔